فرمایا کہ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حق العبد میں محض بندے ہی کا حق ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا حق نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ بندے کا وہ حق اللہ تعالیٰ ہی نے تو مقرر فرمایا ہے۔ مثلا حکم دیا ہے کہ مظلوم کی امداد کرو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی کو ایذا نہ دو۔ جب بنا کام کے ساتھ کسی کو ایذا دی جائے گی تو جیسے بندے کا حق فوت کیا، ایسے ہی خدا تعالیٰ کا بھی حق فوت کیا کہ ان کے حکم کی مخالفت کی۔ اس لیے حقوق اور بات طرف کرنے میں محض بندوں کی معافی کافی نہیں، بلکہ حق تعالیٰ سے بھی توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ وہ عام حقوق العباد میں بندے کی معافی کے بعد حق تعالیٰ اکثر اپنا حق بھی معاف کر دیتے ہیں، مگر اوقات محبوبہ نے خاص کی حق تلفی میں ان کی معافی کے بعد بھی حق تعالیٰ اپنا حق معاف نہیں فرماتے، بلکہ معاوضہ ضرور ہوتا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وضاحت فرما دی کہ جو حق العبد ضائع ہوتا ہے اس میں حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے، اس لیے کہ حق العبد اسی بنا پر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ حق العبد ادا کرو۔ اس لیے جب بندے کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع کرتا ہے۔ اس لیے بندے سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے تاکہ حق اللہ بھی پورا ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ کیوں اس کو تکلیف پہنچائی؟ کیوں اس کو تکلیف پہنچائی؟ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، خصوصاً اولیاء اللہ کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث شریف سے ثابت ہے جو میرے بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی نیک بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اس لیے کسی بندے کو بھی تکلیف نہ پہنچانا چاہیے، خاص طور سے جو اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں
اسی میں طالب علم بھی داخل ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ یہ طالب العلم ہیں، یہ بھی بڑے درجے کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اپنے دین کے لیے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم دیتے ہیں، دین کی فقاہت دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے طلبا کی بھی خاص رعایت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، کسی طالب علم کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ جی ہاں، امام محمد رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہو گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں بخشش چاہتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا اگر تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو تجھے علم کیوں ہم دیتے؟ اگر تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو ہم تجھے علم کیوں دیتے؟ تو علم دینا یہ بخشش کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، یہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا درجہ بلند ہے۔ تو طلباء اور علماء کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے طلباء کو بھی تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ جی ہاں، ورنہ خطرہ ہوگا کہ اگر طالب علم سے معافی بھی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے۔ کیوں ہمارے طالب علم کو تکلیف پہنچائی؟ کیوں ہمارے طالب علم کو تکلیف پہنچائی؟ معاف نہ فرمائے۔ اس لیے کسی طالب علم کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ جی ہاں، کسی عالم کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، کسی نیک بندے کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔